السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہود و نصارہ کے علماء کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور خود اپنے پاس اپنے تئیں بھول جاتے ہو؟ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہو وہ جو کرو نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے یعنی رسول کے کچھ ساتھی گزرے ہیں ان کے دور میں، یعنی جس طرح صحابی کہتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوتے تھے، ہر نبی کے اسی طریقے سے قریبی ساتھی رہے ہیں اور بالکل وہ اسی طریقے پر چلے ہیں، وہ اپنے دور کے نبی کے ساتھ بھی اور نبی کی وفات کے بعد بھی قائم رہے ہیں۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام کے بعد جیسے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے اسی چیز پر بالکل زبردست طریقے سے قائم رہے، تو یہ ہر دور میں اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ فرمایا پھر بعد میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو زبان کھولے گا ان کے خلاف وہ بھی مومن ہے، اور جو ان کو دل سے برا جانے گا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کی بھی تشریح ہو گئی کہ رائی کے برابر ایمان وہ ہوتا ہے کہ آپ اس برائی کو برائی سمجھیں، اور برائی سمجھنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر شریک نہ ہوں، برا جانے ان کو، زبان نہیں کھول سکتے ہیں لیکن اس محفل میں رہنا نہیں ہے، اس کے اندر بیٹھنا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو یہ موقع ملا ہے آج کل ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا۔ انشاءاللہ جب طاقت آئے گی تو طاقت کے ذریعے ان کو بالکل رگڑ دیا جائے گا، ان کی بالکل سارے کفر و شرک کے جال کو توڑ دیا جائے گا، اور اللہ کی بندگی ہر طرف انشاءاللہ پہلے خود اللہ کا بندہ بنا جائے اور پھر لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے، اور جو بھی نافرمانیاں ہیں ان کا کلا کما کر دیا جائے گا طاقت کے ساتھ انشاءاللہ۔ ابھی چونکہ طاقت نہیں ہے میرے پاس، تو زبان اللہ نے دی ہے، میں ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے انہی لوگوں کے خلاف، اسی لیے کفر بالطاغوت ایمان کا حصہ ہے کہ ایسے سارے طاغوتوں کا آپ نے رد کرنا ہے، اور خاص کر اس دور کے یا جو پہلے گزر چکے ہوں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوں، بڑے بڑے نام ہوں ان کے اونچے، پوری دنیا ان کو اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہو، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ہمارا معیار ایک ہی معیار ہے، بس قرآن اور صحیح حدیث، بس اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا امام ہے سمجھ لیجئے، اور امیر ہے، اور ہمارا بھائی ہے، مومن ساتھی ہے، چاہے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ہوں، چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں یا آئندہ آنے والے ہوں، ایسے سارے لوگ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ان کے علاوہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے کیا، قول و فعل کے تضاد ان کے اوپر رہے، وہ میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں، بالکل ان کے خلاف میں زبان کھولتا ہوں۔ اور اس حدیث کے حوالے سے میں جو معلومات ہیں اور جو کچھ میں نے اس حدیث کے حوالے سے بھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ عالم دین گزرے ہیں، بہت ہی فہم و فراست والے تھے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، بڑے دنیا میں نیکی کی طرف بلانے والے تھے، لوگوں نے ان کو سنا، اور ان لوگوں کو اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو تھے جیسے ویسے تھے، لیکن یہ حضرت کدھر آ گئے، مولانا صاحب کہاں آ گئے، مفتی صاحب کہاں آ گئے، یہ پیر صاحب یہاں کہاں، یہ تو بڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے، یہ بڑے سیاسی لیڈر تھے، یہ تو بڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو گویا لیڈ کرتے تھے اور نصیحتیں کیا کرتے تھے، چاہے یہ عسکری لیڈر ہوں، بڑے بڑے ان کے لیکچر، بڑے بڑے ان کی تقریریں، آیتیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کردار سب کا جتنا ہمارے سامنے آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ آج امت مسلمہ کی قیادت جو لوگ کر رہے ہیں، خاص کر وعظ و نصیحت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کا حال تو جب غور کیا جاتا ہے تو عقل حیران ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح برباد کیا ہے اپنے آپ کو بھی، اور کتنی انسانیت کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ چاہے ان صوفیوں کی کتابیں ہوں، جتنے بھی صوفیوں کی، کوئی صوفی کی کتاب اٹھا کر دیکھو، حالانکہ بڑی واضح و نصیحت کرتے رہے ہیں،
اور کہانیوں کے ذریعے قرآن بھی پیش کرتے رہے ہیں، حدیثوں کے ذریعے بھی، اور بیچ میں اپنے عقل سے بھی کتنی باتیں بیان کرتے رہے ہیں اور جھوٹی باتیں بھی بیچ میں لائے ہیں۔ اور پھر نچوڑ کیا نکلا جی صوفی صاحب کا؟ بس جی وحدت الوجود ہے جی، اور کوئی وحدت شہود کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، کوئی حلول کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اور کوئی نور میں نور اللہ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ کوئی نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کر رہا ہے قرآن سے، کوئی واسطے وسیلے بے حق فلاں بے حرمت فلاں کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے جی، قرآن میں آ گیا یہ چیز۔ کوئی سجدہ تعظیمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور کتنے ہیں یہ جمہوریت کو بھی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، ہمارے فضل الرحمان صاحب، ان کے والد صاحب بھی لگے رہے ہیں، مفتی محمود صاحب، لیکن اس کے بعد پھر حلوہ چڑھانے گئے تھے علی اجویری کی قبر کے اوپر۔ اسی طرح مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے پروفیسر غفور بر امام چادر چڑھانے گئے ہیں، اور لوگوں کو کہا کہ اگر مجھے تم حلقہ اس 14 تھا میرے خیال میں، اسلام آباد سے تم کامیاب کرو تو میں راولپنڈی سے ایسی سڑکیں لے کے آؤں گا جو اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح ہوں گی، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرق یہاں آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ڈاکٹر اسرار کا کیا کہنا، پوری زندگی قرآن کی تبلیغ کرتے رہے اور آخری دم تک وحدت الوجود کے مشرکانہ عقیدے کو ثابت کرتے رہے۔ سورہ الحشر کی آیات پیش کرتے تھے، اندازہ لگائیے، کہتے تھے هو الاول والآخر ظاہر الباطن، کہتے تھے وحدت الوجود ہی تو ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ ولی اللہ کے کتنے مشرکانہ عقیدے ہیں جس کی یہ دفاع کرتے رہے۔ محمود الحسن کا جو کتنا شرکی عقیدہ ہے، جو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے، پہلی توحید کی کڑاکے کی آیت جو ہے اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ پوری زندگی لوگوں کو گویا نیکیوں کی تعلیم دیتے رہے اور خود اس طرح شرک کے اندر ملوث رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ عام طور پر کہتے رہے دیکھو شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، توحید اصل چیز ہے، جس طرح تقی عثمانی کو سنو یہی بیان کرتے ہیں، لیکن خود کتنی شرکی عقیدے ہیں۔ طارق جمیل کا تو کہنا ہی کیا، ایسی سما باندھتے ہیں، کبھی جنت کا اور کبھی جہنم کا، اور کبھی میرے نبی میرے نبی کہہ کہ اس کی زبان گھس گئی ہے، لیکن نبی کی ایک بات نہیں مانتا ہے۔ اور یہی حال علی انجینئر صاحب کا ہے، دیکھیے کتنا بولتے ہیں اور کتنا کچھ اللہ نے ان کو یہ معلومات دی ہوئی ہیں، لیکن آخر نچوڑ کیا نکلا جی؟ کہتے ہیں جی کلمہ کو مشرک ہی صحیح لیکن امام بنایا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، مشرک کے پیچھے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اندازہ لگاؤ۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں کسی اور نے بلا دیا ہوگا، کبھی کہتے ہیں کہ اس نے زن رکھو، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا سب کچھ، یعنی سب کچھ جانتے ہیں، پھر جانتے بوجھتے یہ حق کچھ پاتے ہیں اور باطل کو اس کے ساتھ ملا کے پھر اس کے بعد کس طرح آج انسانیت کو گمراہ کر دیا۔ اس طرح ہمارے عمران خان صاحب بتائیے کتنا زور دیتے ہیں کہ کہتے ہیں میں کلمے کا مطلب بتاؤں گا، اگر اللہ نے میرے سے پوچھا تو میں کہوں گا یا اللہ بس ایک کام کر کے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا کے آ گیا ہوں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ، وہاں جا کر ماتھا ٹیکو، اور یہ جو جہنمی دروازہ ہے وہاں جس کو جنتی دروازہ قوم کہتی ہے اس کے اندر سے نکلو، اور پھر کہتے ہیں بندہ جنتی ہو جائے گا۔ سارے لگے ہوئے ہیں اوپر سے لے کر، چاہے جنرل ایوب صاحب ہوں، وہ وہاں مری میں ایک پیر سے جا کے چانٹے کھاتے تھے، ضیاء الحق نے بھی وہاں سے ماریں کھائی ہیں، تنکے والے پیر سے نواز شریف نے ڈنڈے کھائے ہیں، اور بے نظیر بھی وہاں جا کے اس نے اپنی فریادیں بیان کی۔ سورے ہیں، ایک سے ایک کٹا مشرک آتا ہے اس قوم کو، وہ شرک کی گولی دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے، اور اس کے بعد ان پوری قوم ہے آج مسلمانوں کی یہ جو درگت بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ عرب ہوں یا عجم ہوں، سارے شرک کے اندر بہہ گئے۔ آج جو دین ان کے اندر پایا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں ہے، اور یہ ان کے اپنے علماء کا ہے، ان کے اکابرین کا ہے، اور اس طریقے سے ان کے قول و فعل کے اندر بہت تضاد گزرا ہے۔ اسی روایت کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ اپنی تقاریر کے اندر بیان کیا کرتے تھے اپنے مومن ساتھیوں کو کہ دیکھو اگر تمہارے قول و فعل کے اندر تضاد ہوا اور تم نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو بھی تمہارا کوئی لیڈر ہو، کوئی قائد ہو، اس کی بس اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، اس کے قول و فعل کے اندر اگر تضاد آ گیا تو اس کے بعد تمہیں وہ چوٹ پڑے گی۔ تو بعد میں یہی معاملہ ہوا ہے، جو جماعت کے اندر فطور بھی آیا ہے، شرک آیا ہے محمد حنیف کے ذریعے، یہ اسی وجہ سے آیا کہ ان کے قول و فعل کے اندر تضاد تھا، اور جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے اس کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی ہے۔ پھر بتائیے جب شرک کے خلاف تم بولتے رہے ہو، پھر سجدہ تعظیمی کا شرک تم اپنی جماعت کے اندر لے کے آ گئے، اور پھر الزام لگایا دو نبیوں کے اوپر کہ یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔
یہ جماعت کے اندر ڈنڈے نظم کے ڈنڈے سے منوایا، حالانکہ اس کی صحیح تفسیر موجود تھی، لوگوں نے کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو بالکل کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اسی کے تفسیر کی بتائیے، پوری زندگی کتنی تقریریں کرتے رہے، کتنی نیک باتیں بتاتے رہے، لیکن اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور یہی آپ پیچھے اپنا ایک صدقہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے جماعت والے لگے ہوئے ہیں، قاری خلیل الرحمان کی تقریریں، منور سلطان کی تقریریں، عبداللہ عمر کی تقریریں، چیخ چیخ کے وسیم شاہ کی تقریریں، اور کتنے ان کے آ رہے ہیں مولوی، ان کے اندر آ گئے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں توحید اصل ہے، توحید اصل ہے، شرک نہ کرنا، اور خود ان کے اپنے عقیدے کے اندر ایسا مشرکانہ یہ چیز لے آئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو وہاں اس انداز سے کہا جائے گا کہ دیکھو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیکھتے بے ایمانوں، خود بھول گئے تھے، خود تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو دنیا پرست بن گئے تھے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں۔ باقی جو عقیدہ جن کا ٹھیک ہے لیکن گروہوں کے اندر بٹے ہیں، ان کا بھی اصل میں یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو تو کہتے ہیں دیکھو یہ فرقوں میں بٹ گئے، مسلک پرست فرقوں میں بٹ گئے، اور خود بھی اسی روش پر چڑھے ہیں۔ لہٰذا ان سے میری خاص کر گزارش ہے کہ عقیدہ اگر آپ کا صحیح ہے تو کم از کم یہ انداز نہ اختیار کرو، یہ چاہے اختر بیگ ہوں یا دائیو صاحب ہوں یا یعقوب علی ہوں، اور یہ بدر صاحب کے بچے ہوں، عبید الرحمان ہوں، فیاض محمود باجوہ ہوں، یہ جتنے ہیں، یہ بالکل لوگوں کو کہتے ہو فرقے نہ بناؤ، خود فرقے بنا لیے، گروپوں میں بٹ گئے ہو۔ کتنی میں نے کوشش کی، 8 سال سے میں لگا ہوں، کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی ہے، بیٹھے ہونے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ سارا طریقہ موجود ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اور پھر دوسرے جو آخر میں آ کے انہوں نے حالانکہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم دین، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم دین، اور جب ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم دین کی رائے آ گئی کہ ویڈیو کا استعمال ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، ایک عالم دین نے نچوڑ نکال دیا، پھر بتاؤ کس طرح تم کہتے ہو یہ حرام ہے، یہ تصویر ہے، یہ حدیث کا انکار ہو جائے گا؟ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو یہ معاملہ سب کے لیے یہی، میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر یہ دوگلا پن نہ لائے، مالک کا ہمارے اندر خلوص پیدا کرے، جو کہیں وہ کر کے دکھائیں، اور ہماری نظر آخرت کے اوپر ہو، جنت کے اوپر ہو، ورنہ یہ انجام ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر قول و فعل کے اندر تمہاری تضاد ہے، تمہارے اندر اگر یہ چیز آ گئی ہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، دوگلو، تو اس کے بعد تمہاری یہ حالت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔